السلام علیکم ناظرین اس کی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ عثمان بے اور ملعون خاتون اس دکاندار کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کھانے کا میز لگ رہا ہوتا ہے۔ ملعون عثمان صاحب سے کہتے ہیں، عثمان کیا اس کا یہی صحیح وقت ہے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں یہی صحیح وقت ہے۔ پھر ملعون پوچھتی ہیں اور نائمان؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کیا تمہیں اپنے سردار پر اعتماد نہیں ہے؟ تو ملعون کہتی مجھے بے شک ہے، صرف آپ پر ہی تو اعتماد ہے، ایسے مت کہو جیسے آپ نہیں جانتے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں آئی واللہ، اللہ نے چاہا تو میں جیتوں گا، لیکن تمہارے مطابق اگر اس کے برعکس ہوتا ہے تو ہونے دو۔ ہم فانی ہیں ملعون، باقی رہنے والی ریاست ہے، اور جو چیز کسی ریاست کو ریاست بناتی ہے وہ انسان ہے۔ پھر عثمان صاحب کھانے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں ملعون۔ پھر اسی دوران دکاندار کا بچہ کھجوریں لے کے وہاں پہ آتا ہے اور دسترخوان پہ رکھ دیتا ہے۔ عثمان بے کہتے ہیں خیر تو ہے بیٹا؟ وہ بچہ کہتا ہے میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کون ہوں میں ایک مسافر ہوں بیٹا۔ یہ سن کر بچہ خاموش رہتا ہے اور حیرانگی سے دیکھتا ہے۔ عثمان بے کہتے ہیں تو بتاؤ میں کون ہوں؟ بچہ کہتا ہے آپ عثمان صاحب ہیں، میں جسے ایک بار دیکھ لوں اس کو نہیں بھولتا۔ میں نے آپ کو سوگت میں گھوڑے پہ دیکھا تھا۔ یہ سن کر عثمان بے حیرت سے اس ملعون کی خاطر دیکھتے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے مجھے یقین تھا جب میں نے آپ کو دیکھا۔ یہ دیکھ کر عثمان بے کہتے ہیں ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، اور پوچھتے ہیں کیا تم نے اماں اور ابا کو میرے بارے میں بتایا تھا؟ کیا یہی وجہ ہے کہ وہ ایسا دسترخوان لگا رہے ہیں؟ نہیں، وہ دسترخوان اسی طرح سب کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر بازار میں کہی گئی باتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم جانتے ہو میں وہاں تھا؟ وہ بچہ کہتا ہے اگر میں نہ جانتا آپ عثمان صاحب ہیں تو میں آپ سے کیوں بات کرتا؟ یہ سن کر عثمان بھی ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اب آپ کے اور میرے درمیان یہ راز ہے، یہ ایک ریاستی راز ہے۔ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اور پھر وہ دکاندار روٹیاں لے کے آتا ہے۔ عثمان بے سے کہتا ہے ایک میز پہ ہم اتنا ہی رکھ سکتے ہیں، معاف کیجیے گا عثمان۔ عثمان کہتے ہیں استغفر اللہ، ہرگز نہیں، ماشاء اللہ، یہ زیادہ تر میزوں سے بہتر اور پر لطف لگ رہا ہے۔ پھر ملعون بھی کہتی ہیں ایسا ہی ہے۔ اور پھر دوسری جانب یعنی شہر میں عثمان صاحب کی حویلی میں الگن خاتون کھانا تیار کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کی ماں بھی باورچی خانے میں دالیں صاف کر رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران جارکتائی اور گربوز باورچی خانے میں بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ جارکتائی الگن کو کہتا ہے کھانے کی خوشبو بہت پیاری ہے، روز افطار کرنے میں کتنی دیر باقی ہے؟ میں اچھا محسوس نہیں کر رہا، بالکل بھی اچھا نہیں۔ جارکتائی کہتا ہے اپنی حالت کو دیکھو، اس کو دیکھیں، اسے کیا ہو رہا ہے الگن خاتون؟ گربوز کہتا ہے باہر تم نہیں بولے لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ جارکتائی کہتا ہے تم سن نہیں رہے، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا میں بھی اسی طرح ہوں؟ کیا بھوک مجھے شکست دے سکتی ہے؟ کیا الگن خاتون؟ ہاں الگن خاتون، کوئی بھی جارکتائی کو شکست نہیں دے سکتا۔ ہاں، سارا عالم جانتا ہے کوئی بھی چیز جارکتائی کو شکست نہیں دے سکتی۔ جیسے ہی جارکتائی گھومتا ہے تو الگن کی ماں کو دیکھتا ہے، جسے دیکھ کر وہ فوراً چھپ جاتا ہے اور الگن سے کہتا ہے تمہاری اماں یہاں پہ ہے۔ یہ سن کر الگن اپنے ماں کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں بھول گئی، اور پھر کہتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے تمہیں سنا ہوگا۔ جارکتائی پوچھتا کیوں؟ الگن کہتی ہاں وہ بوڑھی ہو گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس نے تمہیں سنا ہوگا۔ پھر گربوز سپاہی اس کی ماں کی جانب جاتا ہے اور کہتا ہے کارا بھی وہاں پہ موجود ہے، یہ عثمان سے کیسے کام کروا سکتے ہیں؟ کون مہمان؟ تم دن کے وقت کیا کر رہے ہو یہاں؟ گربوز الب روزہ مشکل گزر رہا ہوگا۔ گربوز کہتا ہے میں اس پاگل کو قابو کرنے آیا تھا، میرے لیے روزہ رکھنا بالکل بھی مشکل نہیں، میں سحری کے وقت جو بھی کھاتا ہوں مجھے 10 دن تک زندہ رکھ سکتا ہے۔ جس پر کرابے کہتی ہے ماشاء اللہ، اور پوچھتی ہے یہ پاگل یہاں کیا کر رہا ہے؟ جارکائی کو پوچھتی ہے یہ پاگل یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اور جارکتائی کو پکار کے کہتی ہے پاگل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جارکتائی کہتا ہے میں بس گھوم رہا تھا۔ کرابے کہتی آؤ گھومنا بند کرو، یہاں پہ آؤ، اور کہتی ہے صرف گھومو مت، اس میں موجود چھوٹے پتھروں کو نکالو، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ سن کر جارکتائی پلیٹ کو پکڑ لیتا ہے تو الگن بھاگتی جاتی ہے اور کہتی ہے میں یہ کر لوں گی اماں، یہ مجھے دے دیں، اور جارکتائی سے پلیٹ پکڑنے لگتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے چھوڑو، چھوڑ دو، کیا یہ پاگل نہیں ہے؟
وہ کچھ بھی نہیں کرتا، اسے کم از کم یہ تو کرنے دو، مجھے لگتا ہے یہ کر سکتا ہے۔ جارکتائی کہتا ہے ہاں جارکتائی یہ کر سکتا ہے، جارکتائی یہ کر سکتا ہے، اور پھر دال صاف کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر گربوز بہت خوش ہوتا ہے اور دیکھتا ہے یہ کرتے ہوئے تم کتنے اچھے لگ رہے ہو، اور جارکتائی پہ ہنستا ہے اور کہتا ہے پتھروں کو اچھی طرح سے نکالو، لوگوں کو رات کے وقت کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر کارا بیگ گربوز کو کہتی ہے گربوز تم جاؤ تندور کے لیے لکڑی لے کے آؤ، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کر سکتا ہے۔ ہاں میں نہیں کر سکتا، جارکتائی کہتا ہے۔ یہ سن کر گربوز کہتا ہے یہ نہیں کر سکتا، میں یہ کروں گا، اور پھر گربوز لکڑی لینے کے لیے باہر روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر اولگن کھانا لے کے آتی ہے تو وہ جارکتائی کو کھانا دیتے ہوئے کہتی ہے یہ تم خالی پیٹ کام نہیں کر سکتے۔ جارکتائی کہتا ہے روزہ۔ جارکتائی روزے میں کھانا نہیں کھاتا، جس پہ کارا بیگ کہتی ہے پاگل لوگ روزہ نہیں رکھتے، جس پر جارکتائی کہتا ہے میں روزے سے ہوں، اور اٹھ کر باورچی خانے سے باہر چلا جاتا ہے۔ پیچھے سے کارا بیگ کہتی ہے بیٹی وہ تمہارا پیچھا کیوں کرتا رہتا ہے، وہ تمہارے لیے لال کپڑا بھی لایا تھا۔ یہ سن کر اولگن خاتون کو کوئی جواب نہیں آتا، اور اسما کو پکارتی ہے اسما میں نمک ڈالنا بھول گئی، میں نمک ڈال کر آؤں، اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پیچھے سے اس کی ماں کہتی ہے تم نے کیا سوچا، تم مجھے بیوقوف بنا سکتی ہو، میں یہ جان کر رہوں گی، تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو، تم کارا بیگ کو بیوقوف کیسے بنا سکتی ہو، تمہیں میرے جتنا تجربہ نہیں۔ ملعون خاتون اور دکاندار کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب بسم اللہ پڑھ کر کھانا تقسیم کرتے ہیں، سارے لوگ کھجوریں لیتے ہیں اور روزہ افطار کرتے ہیں۔ روزہ افطار کرنے کے بعد عثمان بھی کہتے ہیں اللہ برکت فرمائے، آپ کو اس طرح مشکل وقت میں ایسا دسترخوان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس پر دکاندار کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مومن دوسرے مومن کو کھانا کھلا تو اللہ اسے جنت میں اپنی جگہ سے پھل کھلائے گا۔ ہماری دنیا میں کوئی امید باقی نہ رہی ہم آخرت میں پھل حاصل کر سکیں، اس لیے ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ یہ سن کر عثمان بھی کہتے ہیں اے واللہ، لیکن آپ اس دنیا کو بھول کر آخرت کی ثمرات کی طرف توجہ نہیں کر سکتے۔ تمہارا ایک مضبوط بیٹا ہے اور اس کا مستقبل محفوظ ہونا چاہیے، اچھا مستقبل چھوڑے بغیر کیسے جا سکتے ہیں۔ مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہم ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے اور مشکلات پر قابو پا لیں گے اللہ کی مدد سے۔ جس پر دکاندار کہتا ہے انشاءاللہ۔ پھر عثمان بھی کہتے ہیں مجھے بتائیں یہ ڈاکو ہمیشہ آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ جس پر دکاندار کہتا ہے ہمیشہ کرتے ہیں۔ عثمان بھی کہتے ہیں ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہو جایا کریں ان زمینوں میں۔ جس پر دکاندار کہتا ہے آپ مسافر ہیں اور ہم میزبان، آپ چلے جائیں گے لیکن ہم ان زمینوں میں برسوں سے ہیں، اگر ہم ایک دن ہنستے ہیں تو دوسرے تیسرے دن روتے ہیں۔ یہ سن کر ملعون کہتی ہے علی آغا آپ سب سے بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ آنسو اس درخت کے لیے پانی بن جائیں گے جو آپ اپنے بچے کے لیے چھوڑ کر جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا بہادر آدمی ہو۔ یہ سن کر بچہ بہت خوش ہوتا ہے اور دکاندار کہتا ہے ہم اتنی عقل مندی سے بات نہیں سمجھ سکتے خاتون، لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ عثمان بھی کہتے ہیں علی آغا آپ کا سامان غائب لگتا ہے۔ جس پر علی آغا کہتے ہیں جب ہم لوہار کے ساتھ تھے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا سکہ کرائے کے لیے کافی نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر عثمان بھی بہت متاثر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اللہ کی مدد سے ہم شکست نہیں کھائیں گے، اور پھر سب کھانا کھانے لگ جاتے ہیں۔ ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں بہت جلد اگلی ایپیسوڈ کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔